اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لنراہ الکلام انتہائی محترم معزز سامعین، صاحبان علم و معرفت، سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اتنی خوبصورت محفل سجانے پہ جامعہ جعفریہ کی انتظامیہ، معلمین، مدرسین اور معاملین کا کہ وقت کے تقاضوں کو اور عصری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی محفل کا انعقاد کیا گیا کہ صاحبان ایمان تک امیر المومنین کے کلام کا تعارف ایسے انداز سے کروایا جائے کہ اپنے آقا سے محبت کرنے والے صاحبان ایمان اس کلام کی معرفت و اہمیت سے آگاہ ہو گئے، حضرت کے اس حکمت بھرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ اس کلام کے متعلق اور اس کتاب کے متعلق جتنا بھی کہا جائے کم ہے، شاید کئی نشستوں میں بھی اور عشرہ میں بھی شاید اس کتاب کا تعارف کروانا یا اس کی اہمیت کو بیان کرنا کسی خطیب کے لیے، کسی طالب علم کے لیے ممکن نہ ہو۔ اگر اس کلام کو دیکھا جائے تو میں فقط بزرگ علماء میں سے دو بزرگ ہستیوں کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے موضوع پہ گفتگو کر سکوں۔ آقا خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ ایک شفا بخش معجون ہے، ناجل بلاغہ کے حوالے سے، یہ ایک شفا بخش معجون ہے اور انفرادی اور اجتماعی دردوں کی دوا ہے ناجل بلاغہ۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کا ایک جملہ اپنے ناج البلاغہ کے حوالہ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ناج البلاغہ در حقیقت امیر المومنین کے تعارف اور پہچان کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا ناج البلاغہ ایک مجسم انسان کامل ہے، ناج البلاغہ اسلام کی ایک بے نظیر میراث ہے، اور یہ وہ علمی میراث ہے جسے زندہ رکھنا فقط شیعہ نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ مجھ طالب علم سے لے کے آخری محب اہل بیت تک جتنے سامعین تشریف فرما ہیں، میں فقط ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کے اس کلام میں، حضرت کے اس زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات میں سے، چاہے وہ خطابات کی شکل میں ہے، مکتوبات کی شکل میں ہے یا حکمت و مواعظ کے جملے ہیں، حضرت کے خطبہ نمبر 218 مختلف نسخوں کی ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں جو ریفرنس سرچ کروں گا اور حوالہ جات ان کی ترتیب اس نسخے کے مطابق ہوگی جو خود مرکز افکار اسلامی کی طرف سے جو ایڈیشن شائع کروائے گئے، یعنی علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ الشریف کے ترجمہ والا، اس نسخہ کے خطبوں کی ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر 218 جس میں امیر المومنین نے الحاق و متقاصر کی تفسیر بیان فرمائی، اس خطبہ کے متعلق جب میں خود احتسابی کے لیے ایک جملہ اپنے سامعین کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اس خطبہ کے متعلق اہل سنت عالم دین اپنی شرح ابن ابی الحدیث میں ابن ابی الحدیث اس خطبہ کے متعلق تعریف کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا یہ خطبہ
50 سالوں میں 1000 مرتبہ تلاوت کی ہے۔ ابھی حدیث گواہ ہے۔ اور میرے محترم آج دیکھیے اتنا جدید دور، میرے سامنے 50 سال 70 80 سال تک کے بزرگ تشریف فرما ہے، ذرا خود اندازہ لگائیے 15 سال پہلے کیا عالم تھا، 20 سال 30 سال 50 سال ذرائع مواصلات کا یا خط و کتابت کا یا لائبریریز کی یا چھاپہ خانوں کی۔ وہ وقت ہے جب اس اہل سنت عالم دین نے 20 جلدوں میں امیر المومنین کے کلام کی شرح داری کی۔ آج سے 800 سال پہلے تو خدا اندازہ لگائیے ایک وہ شخص جو امام کو خلیفہ ہو بلا فصل نہیں مانتا، جو امام کو پہلے نمبر پہ نہیں 4تھے نمبر پہ خلیفہ مانتے ہیں، جو امیر المومنین کو معصوم نہیں مانتے، فقط ایک صحابی پیغمبر ماننے والا شخص اس کلام کی اہمیت سے اتنا آگاہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خطبہ اپنی زندگی میں 50 سالوں میں 1000 مرتبہ تلاوت کیا ہے، اور ہر بار مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نورانی ممبر پہ تشریف فرما ہے حسنین کے بابا، اور میں شاگرد بن کے سامنے بیٹھا ہوں، اور یہ معلم ربانی مجھے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اے ابن ابی الحدید اب تو سمجھ جا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے خود احتسابی کے عمل سے اپنے آپ کو گزارتے ہوئے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ سوشل میڈیا کے وسیلہ سے بہت دور تک میری آواز جا رہی ہے۔ محب اہل بیت پہ ہونے پہ ناز کرنے والا، امیر المومنین آقا کی ولایت کا دم بھرنے والا، آئیے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا میں نے ناج البلاغہ دیکھا بھی ہے؟ کیا میرے گھر کی لائبریری میں حضرت کا یہ کلام اور یہ کتاب موجود ہے؟ سامعین کی بات میں نہیں کرتا، صاحبان ممبر چاہے وہ خطیب کے رنگ میں آئیں، چاہے وہ شاعر ہوں، مقرر ہوں، واعظ ہوں، مصائب خان ہوں، اس ممبر پہ آنے والا ساری زندگی کتابت اور تقریروں میں گزارنے والا اور ممبر رسول پہ آنے والا ہر شخص اپنے آپ کو اس احتساب کے عمل سے گزارے، کیا میں نے کبھی زندگی میں حضرت کا یہ کلام پڑھا ہے؟ کیا میری نگاہوں سے حضرت کے یہ جملے گزرے ہیں؟ کیا میں نے اپنی قوم تک یہ قیمتی میراث پہنچائی ہے؟ اگر میری زندگی میں بھی ناج البلاغہ نہیں ہے، اگر میرے زیر مطالعہ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ہر انسان خود فیصلہ کرے کہ بطور شیعہ علی میں کہاں تھا، اور میں نے کس حد تک اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ اور جب اس حکیم روانی کے دروازے پہ آپ آئیں گے تو خطبہ نمبر 85 میں یہ حکیم روانی کو یوں صدائیں دیتے نظر آتے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کس طرف تمہیں موڑا جا رہا ہے؟ حسین کے بابا فرما رہے ہیں آؤ علامات ہدایت تو قائم ہو چکی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آؤ اللہ کی آیات تو واضح ہیں، فرمایا آؤ ہدایت کے مینار نصب کیے جا چکے ہیں، تمہاری زندگی کے مقصد کو بیان کیا جا چکا ہے، کوئی ہے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والا؟ میرے محترم سامعین، مرکز افکار اسلامی کی طرف سے اور خود اس ادارے کی طرف سے یقیناً کئی ایڈیشن شائع ہو چکے، کئی انداز میں امام کا یہ کلام قوم تک پہنچانے کی ایک اچھی کاوش اور کئی کوششیں، یقیناً ایک ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس ادارے نے جہاں پبلشنگ اور ارشاد میں ایک اہم فریضہ اور ایک اہم ذمہ داری ادا کر کے نئے سرے سے اس علمی میراث کو علمی حلقوں میں متعارف کروایا، وہاں آج کی یہ نشست گواہ ہے، اور خود اس ادارہ کے سیمینار اور سالانہ اجتماعات گواہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ اس حکیم ربانی کے اس کلام کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ تو یہ مختصر سے جملے تو میں خود احتسابی کے حوالے سے اور
متوجہ کرنے کے حوالے سے میں جناب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، جو موضوع آج مجھے دیا گیا جس پہ مجھے گفتگو کرنا ہے، اگرچہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، لیکن یہی پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ مجھے جس موضوع کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہے وہ ہے کہ امیر المومنین آقا کے اس کلام میں علم و علماء کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ علم کے بارے میں سالم ربانی نے کیا ارشاد فرمایا، علماء کے اوصاف، علماء کی ذمہ داریاں، علماء کے منصب کے حوالے سے اس حکیم ربانی اور عالم ربانی نے عالم انسانیت کو کیسے متوجہ کیا۔ تو معصوم نے عالم کی یہ تعریف بیان فرمائی۔ میں ڈھیر ساری تفصیلات کو چھوڑ کے چند مختصر جملے عرض کروں گا۔ عالم اور جاہل کی تعریف کرتے ہوئے، تعارف کرواتے ہوئے خطبہ نمبر 101 میں ارشاد فرمایا، العالم من عرف قدرہ وکفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ۔ فرمایا عالم وہ ہے جو اپنی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے۔ معصوم نے عالم اس کو قرار دیا جو اپنی قدر و منزلت کو پہچان جائے، جو اپنے مقام کو پہچان جائے، اور ساتھ ہی جاہل کا تعارف کروایا۔ فرمایا جاہل وہ ہے جس کو اپنی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو، جو اپنی قدر و منزلت کو پہچان نہ سکے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا والعلم وراثۃ کریمۃ۔ میرے آقا حکمت نمبر 4 میں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ لوگوں علم شریف ترین میراث ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے لیے کوئی بہترین میراث ہے، کوئی وراثت چھوڑ کے جانے والا، فرمایا دنیا کی میراث میں بہترین میراث علم ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا ولا علم کالتفکر ولا شرف کالعلم۔ پھر امیر المومنین کا فرماتے ہیں غور و فکر کرنے سے بہتر علم کوئی نہیں ہے، اور فرمایا علم سے بڑا شرف اور فضیلت کوئی نہیں ہے۔ غور و فکر سے بڑا علم کوئی نہیں ہے۔ جو غور و فکر کرتا ہے، جو پہچانتا ہے، معرفت حقائق حاصل کرتا ہے، اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانتا ہے، حق اور باطل کی معرفت حاصل کرتا ہے، فرمایا یہ غور و فکر، یہ تدبر، یہ سوچ، اپنے آپ کو تفکر و تدبر کے ذریعے اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو غور و فکر سے بڑا علم کوئی نہیں ہے، اور معصوم نے فرمایا علم سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ اور پھر امیر المومنین آقا ارشاد فرماتے ہیں کلو بیاء یلیق بما جعل فیہ۔ فرمایا جب بھی کسی برتن میں کچھ ڈالو گے وہ برتن بھر جائے گا، اس چیز کی وجہ سے وہ برتن بالآخر بھر جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس برتن میں، اس ظرف میں رکھنے کی اور گنجائش باقی نہ رہے گی۔ ہر برتن بھر جاتا ہے، ہر ظرف بھر جاتا ہے، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں الا ویاء العلم فإنہ یتسع۔ فرمایا برتن علم وہ ظرف ہے جتنا بھرتا جائے گا اس میں اتنی وسعت پیدا ہوگی۔ میں دنیا کا کوئی ظرف، کوئی برتن ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ وسعت اختیار کرتا جائے۔ اور اسی طرح معصوم نے فرمایا تھا دو پیاسوں کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، دو چیزیں چاہنے والوں کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور معصوم نے فرمایا تھا ایک دولت لینے چاہنے والا اور ایک علم چاہنے والا، فرمایا حریص اربوں پتی ہو جائے اس کو دولت سے دل نہیں بھرے گا، وہ چاہے گا اور فرمایا جس کو اللہ نے علم جیسا شرف عطا فرمایا ہے وہ جتنا علم حاصل کرتا چلا جائے گا یوں سمجھے گا جیسے وادی علم میں اب داخل ہو رہا ہو۔ اس لیے معصوم نے فرمایا جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف آتا ہے انسان اس کا علم اور تجربہ جوانی کی طرف کر رہا ہے، بظاہر وہ خود بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے،
میں فقط ترجمے پہ اکتفا کروں گا۔ اور مستدرک نہج البلاغہ میں معصوم کے 3 اقوال موجود ہیں۔ فرمایا العلم احدی الحیاتین، فرمایا 2 زندگیوں میں سے ایک زندگی کا نام ہے علم، اور کیا فرمایا العالم حی بین الموتى، فرمایا عالم مردوں میں رہ کے بھی زندہ ہوتا ہے، والجاہل میت بین الاحیاء، جو جاہل ہے وہ زندہ لوگوں میں چلتی پھرتی ایک لاش کی مثال، جو علم کو حاصل نہ کر سکا، جو علم کو نہ پا سکا، وہ کیسا زندہ ہے؟ وہ ایک مردہ کی مثال ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اور اسی لیے جب معصوم سے کسی نے سوال کیا تھا، معصوم سے کسی نے ایک مشکل الجھانے والا سوال اپنے فہم کے لحاظ سے کیا تھا، تو امیر المومنین آقا کے جو یہ جملہ موجود ہے حکمت نمبر 320 میں، اپنے فہم کے مطابق وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں بڑا مشکل سوال کر رہا ہوں، تو سمجھ گئے اس کے مقصد یہ عالم ربانی، تو میرے آقا نے فرمایا سل تفقہا ولا تسأل تعنتا، فرمایا سمجھنے کے لیے سوال کر، کسی کا امتحان لینے کے لیے سوال نہ کر۔ جب بھی کسی کے سامنے بیٹھو طالب علم بن کے بیٹھو، کبھی اس بات میں ڈال نہیں فلاں کوئی سوال ہے، فلاں خطیب ہے، فلاں وائد ہے، فلاں عالم دین ہے، الجھانے کے لیے سوال کرو، فرمایا نہیں، الجھانے کے لیے سوال کرنے والا خود سب سے بڑا جاہل ہے۔ فرمایا تفقہاً، سمجھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرو، فرمایا ولا تسأل تعنتا، ہاں مشکل پیدا کرنے کے لیے، الجھانے کے لیے سوال نہ کیا جائے۔ فرمایا فإن الجاہل المتعلم شبیہ بالعالم، فرمایا وہ جاہل جو اس لیے سوال کر رہا ہے کہ میں کوئی علم حاصل کر کے اپنی جہالت کو دور کر لوں، فرمایا یہ جاہل عالم کی شبیہ ہے۔ معصوم نے اس جاہل کو شبیہ عالم قرار دیا، جو اس لیے پوچھ رہا ہے، سل تفقہا، سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے، اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کے لیے سوال کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ہے جاہل، لیکن کیسا جاہل ہے؟ شبیہ بالعالم، اس جاہل کو معصوم نے شبیہ عالم قرار دیا۔ اور دوسری طرح وہ شخص ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفِ شَبِيهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ، اور فرمایا جو جانتے بوجھتے ہوئے سامنے والے کو الجھانے کے لیے سوال کرے، فرمایا وہ ہے عالم مگر جاہل کی شبیہ ہے۔ اس کی اس سوال کا مقصد اپنی جہالت کو دور کرنا نہیں ہے، اس کے سوال کا مقصد کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ تو اس لیے معصوم نے یہاں علم کے شرط کو بیان کیا، جہاں علماء کی تعریف کی، جہاں جاہل کے معنی بیان کیے، وہاں علم کی دنیا میں سوال کرنے اور پوچھنے کے مقصد کو بھی معصوم نے بیان کیا، مقصد معصوم نے بیان فرما دیا۔ اور میرے محترم وہاں علم کی میں نے عرض کیا، میں نے جو میرے ذہن میں تھا میں کم از کم 1 گھنٹے کا وقت ذہن میں لے کے آیا تھا، لیکن مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ 30 منٹ ہے۔ میں تو یہ بھی کافی سمجھتا ہوں، میں اپنی حیثیت کو دیکھوں، اتنے علامات دوستوں کے ہاں اور ان بزرگان کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا بھی میرے لیے تو بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ میں اپنے مولا کے کلام کے متعلق چند گزارشات ان محبان اہل بیت کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو اس لیے میں ان ڈھیر ساری معروضات میں سے فقط چند، میں جو 5 10 فرامین کسی ایک عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے فقط 2 عرض کروں گا۔ اور معصوم نے علم اور حلم کو مقرون قرار دیا ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا علم، حقیقی علم وہ ہے جس کا نتیجہ حلم اور بردباری ہو۔ اگر علم حاصل کرنے کے بعد حلم پیدا نہ ہو سکا، اگر وہ بردبار نہ بن سکا، وہ علم کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ اور اس کی طرح معصوم نے خود اہل بیت کی طرف، اگر آپ خطبہ، آپ کے خطبہ نمبر 237 میں
معصوم نے خود امیر المومنین نے جب اہل بیت کا ذکر فرمایا، جب آل محمد کا ذکر فرمایا، تو اس میں علم و حلم کی مطابقت کو اور ان کے مقرون ہونے کو معصوم نے بیان فرمایا۔ حجت خدا فرما رہے ہیں یخبرکم حلمہم عن علمہم، آل محمد کا علم تمہیں بتائے گا کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ آل محمد کا علم اور بردباری ان کے علم پہ دلالت کرے گی۔ گویا کہ معصوم یہ فرما رہے ہیں چونکہ محمد و آل محمد سے بڑا حلیم و بردبار تمہیں زمانے میں نہیں ملے گا۔ اس حلم اور بردباری کی وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان کا حلم ان کے علم پہ دلالت کرتا ہے۔ تو گویا کہ معصوم فرما رہے ہیں حقیقی عالم وہی ہوئے جس کے کردار میں حلم اور بردباری نظر آئے۔ وہ علم کے ساتھ حلم کو، اگر اس میں حلم اور بردباری نہیں ہے، مثل الذین کمثل التوراۃ، یہ سورہ جمعہ کی سورہ جمعہ جو اسے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوا اسفارهم، تو فرمایا علم کے ساتھ مقرون علم گواہی دے گا کہ بندہ عالم کتنا ہے، علم گواہی دے گا کہ یہ بندہ صاحب علم کتنا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا، اگر آپ خطبہ نمبر 191 کو دیکھیں تو جہاں متقین کی صفات بیان کی امیر المومنین اور امام المتقین نے، فرمایا وَأَمَّا النَّهَارُ فَعُلَمَاءُ عُلَمَاء، فرمایا ان متقین کو اگر دن کی روشنی میں دیکھو گے تو حلیم اور بردبار عالم پاؤ گے۔ گویا کہ حلم اور علم کو معصوم نے اکٹھا بیان کیا۔ اور پھر اسی طرح اہل بیت کے تعارف میں آپ نے فرمایا یمزج، متقی کے تعارف، عالم کے تعارف میں فرمایا یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، فرمایا حقیقی عالم وہی ہے جس کے علم کے ساتھ حلم اور بردباری بھی نظر آئے۔ اور اس کا نتیجہ معصوم نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اول عوض الحلیم من حلمہ ان الناس انصارہ علی الجاہل۔ آپ نے حکمت نمبر 206 میں ارشاد فرمایا، امیر المومنین آقا فرماتے ہیں حلیم اور بردبار بندے کے علم کا دنیا میں پہلا بدلہ اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلے میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ یعنی یہاں علم سے مراد علم، حلیم سے مراد عالم، جس کا علم کے ساتھ مقرون ہو جائے، جس کے علم کا نتیجہ علم کی صورت میں نظر آئے، فرمایا اللہ اسے ایسے مددگار عطا فرماتا ہے جو جاہلوں کے مقابلے میں اس کے معاون و مددگار نظر آتے ہیں۔ اور پھر معصوم نے فرمایا حکمت نمبر 94 میں، فرمایا لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، فرمایا بہتر اور نیکی اور بہتری اور خیر و برکت یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس مال زیادہ ہو، نہ ہی دنیا کی بہتری یہ ہے کہ تیرا اولاد اور خاندان زیادہ ہو، ولیکن الخیر ان یکثر علمک، فرمایا دنیا میں سب سے بہترین دولت یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو، لیکن کیسا علم؟ وَأَن يَعْظُمَ حِلْمُكَ، اور فرمایا علم بھی وہ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے تیرے علم اور بردباری میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو ہاں عالم کی ایک تعریف گویا کہ معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ عالم وہ ہے جو حلیم ہو، بردبار ہو، اس لیے کہ اگر حکیم ہی مریضوں سے اکتا جائے علاج کون کرے گا؟ اگر معالج اور حکیم ہی اپنے مریضوں کی توہین اور عزت نفس مجروح کرنے والا بن جائے، اور اس لیے میرے محترم اگرچہ موضوع سے تعلق نہیں ہے، بشر حافی، ابھی آپ نے یقیناً 25 رجب کے حوالے سے جملے سنا ہوں گے کہ فرما رہے ہیں حرن ام عبدن، کنیز سے پوچھ رہے تھے تیرے گھر کا یہ جو سردار ہے یہ آزاد ہے یا عبد ہے، حر ہے یا عبد؟ اور جب اس نے کہا تھا حرن آزاد ہے، فرزند زہرا نے ٹھنڈی آہ بھری، سانس ٹھنڈی لے کے فرمایا تو ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعاً آزاد ہے، واقعاً حر ہے۔ فرماتے ہیں عبد ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ علم اور بردباری سبب بن گئی بشر حافی کی ہدایت کا۔ تو فرمایا علم وہی ہے جو علم کے ساتھ مقرون ہو،
اور پھر فرمایا علم وہ ہے جو عمل کے ساتھ مقرون ہو، علم کا نتیجہ عمل نکلے گا۔ اگر عمل سے عاری ہے شخص، اگر اس کا علم، اور اس لیے معصوم نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، دو لوگوں کو معصوم نے بیان فرمایا، بغیر علم کے عمل کرنے والا کالجاہل الحائر الذی لا یستفیق من جہلہ، فرمایا وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی جہالت میں سرگرداں ہو اور کبھی اس سے جان چھڑوانے کی فکر بھی نہ کرے۔ فرمایا بل الحجت علیہ اعظم، لیکن یاد رکھو وہ شخص جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اس پر حجت خدا بھی زیادہ ہے، والحسرت لہ الزام، فرمایا اس پر ربا اور حسرت و افسوس بھی اس کے لیے لازم ہے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الْوَامِ، اور فرمایا جو علم رکھتے ہوئے بے عمل زندگی گزار جائے، ہاں جو علم کے ساتھ عمل کو مقرون نہ کرے، فرمایا اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ ملامت کے لائق وہی شخص ہے جو علم رکھتا تھا۔ اور اسی طرح معصوم نے دوسرے مقام پر فرمایا اوضع العلم ما وقف علی اللسان وارفعہ ما ظہر فی الجوارح والارکان، میرے آقا نے حکمت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا اوضع العلم ما وقف علی اللسان، فرمایا سب سے کم قدر و قیمت وہ علم ہے جو اس کی زبان تک محدود رہ جائے، زبان پر ہے، کردار میں شامل نہیں ہے، باتیں لمبی لمبی ہیں، عمل سے آری ہے، لوگوں کے درمیان ایک علمی حیثیت اپنی قد کاٹ رکھتا ہے مگر وہ علم اس کے عمل میں نہیں ڈھلتا۔ فرمایا دنیا میں سب سے بڑا بے قدر و قیمت وہ علم ہے ما وقف علی اللسان، جو زبان تک رک جائے، وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأَرْقَانِ، فرمایا سب سے قیمتی علم وہ ہے یہ جو تیرے اعضاء و جوارح سے نظر آئے۔ دنیا کا سب سے قیمتی علم وہ ہے تیری زبان گواہی دے، تیرا قول گواہی دے، تیرا عمل گواہی دے، تیرا کردار گواہی دے، تیرے شب و روز کے معمولات گواہی دے، تیری خوشی اور غمی کی محافل گواہی دیں، تیرا لوگوں کے ساتھ معاملہ گواہی دے کہ جتنا پڑھا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ فرمایا اس علم کی کوئی قدر و قیمت ہی، میں نے عرض کیا تشریح کا وقت نہیں ورنہ چند جملے اور عرض کرتا، اور آپ حیران ہوں گے کہ معصوم نے فرمایا حکمت نمبر 372 میں حکیم ربانی فرماتے ہیں یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، 4 لوگوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں فلاں جاہل کس کام کا، فلاں جاہل کا تو کوئی مقام ہی ہم نہیں سمجھتے، لیکن ذرا معصوم کا فرمان دیکھیے، فرمایا 4 لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین کی عمارت بھی قائم ہے، دنیا بھی قائم ہے، اس میں سے فقط 2 عرض کروں گا۔ فرمایا عالم مستعمل علمہ، ایک اس عالم کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ عالم کا مقام تو سمجھتے ہیں سارے، لیکن معصوم فرما رہے ہیں یہ وہ عالم ہے اپنے علم پہ عمل پیرا ہوا، اپنے علم کو عمل میں ڈھالا، اعضاء و جوارح سے نظر آیا۔ فرمایا یہ وہ عالم ہے جس کی وجہ سے دین کی عمارت بھی قائم ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھی قائم ہے۔ ہم تو جاہل کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم تو جاہل سے نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن امیر المومنین فرما رہے ہیں وَجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمْ، فرمایا اس جاہل کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے جو سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، ہے جاہل۔ معصوم فرما رہے ہیں اس جاہل کی وجہ سے، یہ جاہل قابل نفرت نہیں ہے، یہ جاہل قابل تعریف ہے، یہ جاہل قوام دنیا کا سبب ہے، یہ جاہل قوام دین کا سبب ہے۔ کون؟ فرمایا وہ جاہل جو سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرے، جو کسی اہل علم کے ساتھ بیٹھ کے اپنے واجبات پوچھے، اپنے فرائض پوچھے، اپنی ذمہ داریاں پوچھے، یہ نہیں کہ اب میں پوچھتا ہوا نظر آؤں، اب میں سوال کرتا ہوا نظر آؤں، لوگ کیا کہیں گے، وہ تجھے ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ فرمایا نہیں، ہر جاہل قابل ملامت نہیں ہے، وہ جاہل جو علم سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ امیر المومنین آقا فرماتے ہیں یہ وہ جاہل ہے جس کی وجہ سے دین اور دنیا کی عمارت قائم ہے۔
اور دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا العلم مقرون بالعمل، علم عمل کے ساتھ مقرون ہے، علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ فمن علم عمل، جو سیکھے اس پہ عمل بھی کرے۔ کوئی معصوم کا فرمان پڑھا، کوئی قرآن کی آیت پڑھی، کوئی اپنی ذمہ داریوں کے متعلق پڑھا، کسی فریضہ کا پتہ چلا، کسی واجب سے آگاہ ہوا، کسی حرام اور مکروہ سے آگاہ ہوا، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، جو سیکھا اس پہ عمل کرے۔ کیوں؟ فرمایا والعلم یہتف بالعمل۔ امیر المومنین آقا فرماتے ہیں جب بندہ علم حاصل کرتا ہے نا تو علم عمل کو ندا دیتا ہے۔ فرمایا علم فقط آ نہیں جاتا انسان کے پاس، جب کوئی شخص علم سیکھتا ہے وہ علم منادی کرتا ہے، وہ علم صدائیں دیتا ہے، وہ علم اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی ہے مجھ پہ عمل کرنے والا، وہ مجھے سیکھنے والا، کیا تو آمادہ ہے کہ زندگی بھی میرے مطابق بسر کر؟ فرمایا یہ علم منادی دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر تو وہ شخص جس نے وہ علم سیکھا تھا، یہ علم جب اس کو عمل کے لیے منادی اور ندا دیتا ہے، اگر وہ اس ندا پہ لبیک کہہ دے تو یہ علم اس کے پاس ٹھہر جاتا ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، اور علم منادی دیتا رہے اور وہ اس پہ عمل پہ آمادہ نہ ہو، فرمایا وہاں سے علم بھی کوچ کر جاتا ہے، اس کے پاس وہ علم نہیں ٹھہرتا۔ جب تو نے عمل نہیں کرنا تھا، جب تو نے میرے مطابق زندگی نہیں گزارنا تھی، فرمایا علم عمل کی منادی دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اور یہاں ایک جملہ معصوم نے، اللہ اکبر، میرے برادر بزرگ تشریف فرما ہے مرکز افکار اسلامی کی طرف سے، شاید اس میں میری کچھ سستی ہے ورنہ آج کے اس سیمینار پہ ان کی وہ کتاب چھپ کے آ چکی ہوتی جس میں شرح ابن ابی الحدید کے آخر میں موجود وہ 998 کلمات کا برادر بزرگ مولانا اقبال حسین خان صاحب نے ترجمہ کیا۔ اس میں یہ ایک جملہ 998 کلمات ہیں۔ مولا میرے برادر کے علم و عمل میں توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں اس ادارہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وہاں اس کے کلمہ نمبر 53 میں 53 میں امیر المومنین کے ایک جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، ما بی مالی ارن ناسا اذا قرب الیہم الطعام لیلا تکلفوا انارۃ المصابی لیبصروا ما یدخلون بطونہم۔ امیر المومنین آقا فرماتے ہیں جب کسی میزبان کے پاس تو جائے نا، یہ میں اپنی طرف سے وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، شریف میزبان ہے جس پہ تو آنکھیں بند کر کے اعتماد بھی کر سکتا ہے، وہ شریف میزبان رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے کھانا رکھے نا، فرمایا انارۃ المصابی، تو چراغ روشن کرتا ہے، تو روشنی کا انتظام کرتا ہے، 2 لقمے کھانے سے پہلے تحقیق کرتا ہے، تیرا دل دماغ اور ضمیر مطمئن نہیں ہوتا دیکھے بغیر کھانا کھانے پہ۔ میزبان بھی شریف ہے، مومن ہے، قابل اعتماد ہے، اندھیرے میں آیا ہوا کھانا تو چراغ جلائے بغیر 2 لقمے نہیں کھاتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں دین کو تو نے معمولی سمجھا ہے، 2 لقمے تحقیق کے بغیر تو اپنے دہن میں نہیں رکھتا، اس کے لیے تو چراغ جلاتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَهْتَمُّونَ بِغِذَاءِ النَّفْسِ بِأَن يُنِيرُوا مَصَابِيحَ أَلْبَابِهِمْ بِالْعِلْمِ۔ فرمایا یہ چراغ جلا کے لقمے دیکھتا ہے، یہ بدن کی خوراک تحقیق کے بغیر نہیں کھاتا، فرمایا روح کی خوراک کے لیے کبھی تو نے عقل کے چراغوں کو روشن نہیں کیا؟ فرمایا کبھی یہ بھی سوچ لیا کر میں اس روح کی غذا کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اس نفس کی غذا کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں دین کا حلال و حرام کہاں سے لے رہا ہوں، میں آل محمد کا دین کس سے پوچھ رہا ہوں، 2 لقمے تحقیق کے بغیر نہیں کھاتا، اور آل محمد کا دین تو نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کے بارے میں پتہ تو کروں کہ میری زندگی کے متعلق معصوم نے ارشاد کیا فرمایا۔ قدم قدم پہ امیر المومنین دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مکتوب نمبر 53 میں جو مالک اشتر کو ہمارے بہت پیارے دوستوں نے، کبھی ایک ہمارے
گزر گئے جنرل صاحب، خدا ان کے درجات بلند کرے، جنہوں نے اس مکتوب کو باقاعدہ آرمی کے لا کا حصہ قرار دلوا کے اس کو انگلش میں ترجمہ کروا کے باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایک ہمارے موجودہ دوست ہے، خدا ان کی زندگی دراز کرے، ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی حضرت کے اس خطبہ کو اپنے ادارے کے سلیبس کا حصہ بنایا۔ پاکستان میں جہاں بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے ملازمین کی تعداد کم از کم 25,000 ہے، تو وہاں کوشش کی گئی کہ اس کو، جو آپ میرے آقا نے جناب مالک کو خط لکھا تھا کہ نظام سلطنت کیسے چلانا ہے، وہاں نظام سلطنت چلانے کے حوالے سے ایک ملک اور سلطنت میں علماء کا کردار بیان کرتے ہوئے امیر المومنین آقا نے ارشاد فرمایا وَأَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاء، مالک علماء کے پاس بیٹھا کر۔ گورنر حکمران کو، ایک علاقے کے سیاہ و سفید کے مالک کو امیر المومنین پیغام دے رہے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کیا کر۔ وَمُنَافَسَةَ الْحُكَمَاء، حکماء کے ساتھ بیٹھا کر، علماء اور حکماء کے پاس بیٹھ کر ان سے باہمی گفتگو کیا کر۔ کیوں؟ فرمایا فی تثبیت ما صلی علیہ امر بلادک، علماء اور حکماء کے ساتھ بیٹھ کے ان کی علم اور حکمت بھری باتیں سنا کر تاکہ تیری سلطنت کا نظام بہتر انداز میں چل سکے۔ اگر اپنی سلطنت کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چلانا چاہتے ہو، فرمایا علماء کے پاس بیٹھا کرو، حکماء کے پاس بیٹھا کرو، ان کی علم بھری باتیں سنا کرو۔ اور اسی طرح معصوم نے فرمایا وَإِقَام، اور معصوم میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ بات طویل نہ ہو جائے، اور دوسری مقام پر میرے آقا نے فرمایا رُبَّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ، عمل سے عاری شخص کے بارے معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ڈھیر سارے صاحبان علم وہ ہوتے ہیں جن کو ان کی جہالت قتل کر دیتی ہے۔ کون سا علم ہے؟ عالم۔ فرمایا بہت سے عالم ہیں جن کو ان کی جہالت مار دیتی ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے اس نے جو کچھ سیکھا تھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور انہی کلمات میں سے جس کی طرح میں نے اشارہ کیا ہے کلمہ، فرمایا العلماء مصباح اللہ فی الارض، امیر المومنین آقا فرماتے ہیں دنیا والو، زمین پر اللہ کے روشن چراغ اس کے دین کے علماء ہیں۔ اس زمین پر روشن چراغ ہے علماء، لیکن ساتھ فرمایا ان چراغوں کی روشنی سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کی تاریکیوں کو فرمایا دور کرنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو کہ معصوم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ڈھیر ساری معروضات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چھوڑ کے بس آخری 2 فرامین معصوم کے اور میری گفتگو تمام ہو گئی۔ معصوم نے فقیہ کے بارے میں، عالم کے ایک ذمہ داری کے بارے میں بتایا۔ حکمہ نمبر 90 میں فرماتے ہیں الفقیہ کل الفقیہ، پورا عالم و دانا وہ شخص ہوتا ہے من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، فرمایا حقیقی عالم اور فقیہ وہ ہے جو مخلوق خدا کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے، نا امیدی نہ پھیلائے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ حقیقی فقیہ ہے، حقیقی عالم وہ ہے، کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو اس کی رحمت سے نا امید نہ کرے۔ اور فرمایا وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، اور حقیقی فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو یہ نہ کہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں تو نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ کے عذاب سے انہیں مطمئن بھی نہ کرے اور اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ کرے۔ اس کی گفتگو، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کی زندگی، اس کا واعظ، اس کی تقریریں، اس کی تحریریں ایسا ماحول پیدا کریں کہ امید و یاس کے درمیان نظر آئے۔ اور اس کے ذیل میں میں ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا۔ معصوم نے فرمایا اگر 1.25 لاکھ انبیاء کے برابر بھی تمہاری نیکیاں ہوں، کبھی خود کو اس کے غضب سے محفوظ نہ سمجھنا۔
اور دوسرے مقام پہ معصوم نے فرمایا دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر تمہارے گناہ ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، تمہارے گناہ حد سے بڑھ گئے ہیں، اس کی رحمت ختم تو نہیں ہو گئی۔ اللہ 2 منٹ ہے، 2-3 منٹ ہے۔ یا زندہ باد، حکمت نمبر 147 میں قمیل ابن زیاد کو امیر المومنین کا وفادار صحابی، حضرت کی ساری یہ وصیت نہیں اور قمیل کو یہ فرمائے گئے ارشادات، ایک حصہ فقط تلاوت کر کے طالب دعا ہونا چاہتا ہوں۔ یا قمیل العلم خیر من المال، قمیل علم مال سے بہتر ہے، اے قمیل علم مال سے بہتر ہے۔ اور معصوم نے اس کے دلائل دیے، العلم یحرسک وانت تحرس المال، مال کی تو حفاظت کرتا ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ مال کا تو خود محافظ بنتا ہے، چوری اور ڈاکے سے بچاتا ہے، جتنا مال زیادہ ہوتا جاتا ہے تجھے نیند بھی نہیں آتی، گارڈ سیکورٹی کا انتظام کرتا ہے، مال تیرا دشمن بنتا ہے، مال کی تو حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، علم تیرا محافظ بن جاتا ہے۔ ایک پیش نماز جو اپنا حق پیش نمازی ادا کرے، جو واقعاً اپنی طالب علمی نبھائے، کیا پورا گاؤں اس کا محافظ نہیں ہوتا؟ ایک عالم دین جس کے نہ آپ قبیلے سے آگاہ ہوتے ہیں، نہ وطن سے آگاہ ہوتے ہیں، نہ خاندان سے آگاہ ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے علمی ذمہ داری کو نبھائے، میں نے دیکھا بزرگان علماء کو جس خطے میں جاتے ہیں ہزاروں لوگ جان و مال عزت و ناموس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ فرمایا مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم تیرا محافظ بن جاتا ہے۔ پھر ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، عرض کیے دیتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا مال کی مذمت کے لیے اتنا کافی ہے، مال کی حقیقت، بات پہ توجہ کیجئے گا، امیر المومنین آقا فرماتے ہیں مال کی حقیقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جب تک جدا نہ ہو اپنے مالک کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ میری جیب میں مال ہے نا، جب تک میں خرچ نہیں کروں گا یہ مجھے بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا خود اندازہ کر لے مال دنیا کی کیا حیثیت ہے، تیرے لیے بھی تب فائدہ مند ہے جب تجھ سے جدا ہو جائے۔ جب تک تیری جیب میں ہے، بینک میں ہے، گھر میں ہے، تیرے کسی کام کا نہیں ہے۔ سواری خریدی ہے، خرچ کرے گا تو سواری ملے گی، بازار میں مال کسی کو دے گا تو بدلے میں لباس ملے گا۔ فرمایا اس سے کیا پیار کرنا جو فائدہ ہی تب دے جب تجھ سے جدا ہو جائے۔ اور دوسرے مقام اسی میں فرمایا والمال تنکثہ النفقہ والعلم یزکو علی الانفاق، فرمایا علم مال سے بہتر ہے، مال خرچ کیا جائے کم ہوتا ہے، یہ علم کی فضیلت ہے، جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر معصوم نے فرمایا وَسَنِيُّ الْمَالِ يَذُولُ بِزَوَالِهِ، میں کہتا ہوں مختلف سیرو فلاز کا جو حکم ہوا، چلا کرو زمین میں، دیکھے کرو کھنڈرات، دیکھا کرو شاہوں کے محلات، دیکھا کرو جاگیرداروں کی کوٹھیاں اور بنگلے جو کبھی سیاہ و سفید کے مالک تھے، آج وہ کھنڈرات ایک دعوت دے رہے ہیں جس کو امیر المومنین یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا سنی المال یذول بزوالہ، مال کے اثرات و نتائج مال کے ضائع ہونے کے ساتھ زائل ہو جاتے ہیں۔ مال کی نشانیاں، مال کے اثرات و نتائج، ادھر مال گیا، حکومت گئی، اقتدار گیا، بھوت بنگلے بن گئے، کھنڈرات، وہاں دن کو جانے کے وقت لوگ ڈرتے ہیں۔ علم کی نگریاں آج بھی آباد ہیں، مجھ سے لے کر آخری محب اہل بیت تک۔ کس نے دیکھا ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کو؟ ہم میں سے کس نے دیکھا ہے شیخ یعقوب کلینی کو؟ ہم میں سے کس نے دیکھا ہے سید رضی کو؟ اور کتنے سکندر گزر گئے، کتنے حکمران گزر گئے، کتنے دنیا کے ممالک کے سیاہ و سفید کے مالک گزر گئے، آج کوئی نام تک نہیں جانتا۔ مالداروں کے زوال کے ساتھ ان کے اثرات بھی زائل ہو گئے۔ علم والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔
اور معصوم فرما رہے ہیں معرفت العلم، پھر بات طویل نہ ہو جائے بس آخری جملہ عرض کیے دیتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں یا قمیل حلق خزان الاموال وہم احیاء، فرمایا مال جمع کرنے والے زندہ ہوتے ہوئے ہلاک، مال جمع کرنے والے زندہ ہوتے ہوئے ہلاک ہیں. والعلماء باقون ما بقی الدہر، فرمایا علماء تب تک زندہ رہیں گے جب تک قائدات باقی رہے گی. صاحبان مال زندہ ہوتے ہوئے مردہ کی مثال ہیں، اور صاحبان علم دنیا سے چلے گئے. اور معصوم نے فرمایا اعیانہم مفقودۃ وامثالہم فی القلوب موجودۃ. امیر المومنین آقا فرما رہے ہیں ان کی صورتیں تو ذہن سامنے سے، ان کے بدن، ان کے وجود نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے، لیکن ان کی صورتیں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں. شیخ توسی علیہ رحمہ چلے گئے، شیخ صدوق علیہ رحمہ چلے گئے، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ چلے گئے، وہ علم کے کام کرنے والے. یہ وہ صاحب الغدیر دنیا سے چلے گئے، وہ صاحب وسائل و شیعہ شیخ خر عاملی دنیا سے چلے گئے، وہ کتب اربع لکھنے والے محدثین اس دنیا سے چلے گئے. اعیانہم مفقودہ، ان کے بدن ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن اور نگاہوں میں آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے.